السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بخشش کا عشرہ آج 12واں روزہ ہے اور 23 مارچ ہے۔ 23 مارچ ہمارے آباء و اجداد کی عظیم یادگار ہے۔ محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، محسن پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور جملہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے کوششیں کی، ایون کہ ایک جملہ ایک لفظ تک اس ملک کی وطن عزیز کی خیر خواہی کے لیے ادا کیا، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ بخشش کا عشرہ اللہ اس عشرے کے صدقے سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو خواب غفلت سے جگایا۔ ایک ہوتا ہے نیند میں سونا، یعنی کہ بندہ سویا ہوا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں، وہ سویا ہوا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ غفلت میں سونا، ویسے تو جاگ رہا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، حقیقت سے پردہ اٹھا ہوا نہیں ہے، حقیقت سے نہ واقف ہے، نہ آشنا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کمال کی شاعری سے اس قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اور جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ہمارے محسن ہمارے اساتذہ وہ بتایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا، بار بار میسج کیے، خط بھیجے، انہیں بلایا، کیوں؟ کہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ واحد لیڈر ہے جو نڈر ہے، جو خالص ہیں، جن کو کوئی خرید نہیں سکتا، جن کو کوئی موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اپنے مقصد سے ہٹانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارادے کے لحاظ سے قائد اعظم محمد علی جناح چٹان کی طرح ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کی، آپ کو بلایا، پھر یہ جو نظریہ پیش کیا، اس کی عملی صورت ان سب نے مل کر کوشش کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے وطن عزیز کی عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال کیا۔ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اب تو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایک مزدور بندہ، ایک عام نارمل بندہ کیسے وہ فیس کرے گا؟ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، چھوڑیں یار۔ ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے حلقہ احباب میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم کسی سے بات کر کے خوش نہیں ہوتے، ہم کسی کی خیر خواہی کر کے خوش نہیں ہوتے، ہم کسی کا بلا کر کے خوش نہیں ہوتے۔ وہ اتلے راول کی بات تو چھوڑیں، اور میرے بھائی، میرے محترم، آپ خود کو صحیح کرو۔ جب ہم صحیح ہوں گے، 1 2 3 سے صحیح ہوں گے، تو پھر اوپر تک سارا نظام صحیح ہو جائے گا۔ میرے حضور کا فرمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں آپس میں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے مومن بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان کہہ رہا ہے مومن بھائی ہیں، تو بھائی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بھائی تو خیر خواہ ہوتا ہے، عزت کی پاسداری کرتا ہے، آپ کا شریک ہوتا ہے، غم میں خوشی میں برابر کا شریک ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کندھا ملا کر چلتا ہے، آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلتا ہے۔ آج کہاں گئی وہ باتیں؟ جب نبی علیہ السلام فرما رہے تم بھائی ہو، جب آقا علیہ السلام کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ تم بھائی ہو، قرآن کریم کا حکم بتا رہا ہے کہ مومن بھائی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانی کو، اگر ہم اپنی کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کامل درجے کا ہے۔ وہ بھائی کس درجے کی بات ہم کر رہے ہیں؟ آئیں ملائیں خود کو، آپس میں جڑ جائیں، خیر خواہی کریں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تب نظام بدلے گا۔ شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، شاعر نے بڑا خوب کہا، شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ یا تو اپنا رول پلے کر، کس نے کیا کیا چھوڑ اسے، تو اپنا کردار ادا کر،
پھر دیکھنا نظام بدلے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ 313 تھے، اخلاص تھا، خالص تھے، مل گئے، جڑ گئے، آپس میں ان کا مشورہ ایک، ان کی سوچ ایک، ان کے دل ایک، ان کے دماغ ایک تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کاملہ نے ان کو سپورٹ کیا، سہارا دیا، 313 غالب آ گئے۔ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں، مغلوب ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایک نہیں ہیں، نہ ہم ذہنی طور پر، نہ ہم اسلامی طور پر، کسی اعتبار سے بھی، نہ مالی طور پر، نہ جانی طور پر۔ اگر ہیں تو بتائیں مجھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا تھا ساری قوم کو۔ اب جھنڈا تو ایک ہی ہے، لیکن اب قوم ڈیوائیڈ ہو گئی، ہمارے ذہن بدل گئے، ہماری آپس میں تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب قرآن ہمیں جوڑ رہا ہے کہ تم بھائی ہو، نبی کا فرمان ہمیں جوڑ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں جوڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جھنڈے تلے جمع کیا مینار پاکستان کے نیچے، اور ایک میسج دیا، آپ ایک قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے۔ کہاں گئی باتیں؟ خدا را ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز کو پانے کے لیے بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑی عزتیں لوٹی گئیں، بڑی عصمتیں تار ہو گئیں، بڑی جائیدادوں کا مالی جانی نقصان ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا؟ تو ہے کس گردوں کا ایک ٹوٹا ہوا تارا کہ کہاں سے وہ چین چلی؟ کتنی مائیں قربان ہوئیں، کتنی بہنیں قربان ہوئیں، کتنی عزتوں کی دجیاں اڑائی گئیں، کتنے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بازاروں میں پامال کیے گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، تب جا کر ہمیں وطن عزیز کی عظیم نعمت ملی ہے۔ پرواہ نہیں ہے ہمیں، شاید اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے۔ اور نہ بھائی، خدا را اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے آباء و اجداد کے لیے جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے عظیم کوششیں کی، اس کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، قیام پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے جنہوں نے انتھک کوششیں کی، ایک جملہ بھی اور ایک لفظ بھی بولا، اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ اور دوسرا یہ، ہم جڑ جائیں یار، احساس کریں، پرواہ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم بھائی ہو، حضور حکم فرمائیں کیا کریں ہم؟ پتہ چل گیا آپ نے فرما دیا ہم بھائی ہیں، قرآن نے فرما دیا ہم بھائی، ٹھیک ہے ہم بھائی ہیں، حکم کریں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سپورٹ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن، ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کو سٹینڈ کرو، اپ کرو، مضبوط کرو اسے۔ تمہارا غم، تمہاری خوشی ایک ہے، کیونکہ آپ ایک ہیں۔ تو پھر جو صحابہ نے کردار، جو رول پلے کیا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جس کے بعد 2 باغ تھے، ایک باغ بھائی کو دے دیا، جس کے بعد 2 سواریاں تھی، ایک سواری دے دی، جس کے بعد 2 مکان تھے، ایک مکان دے دیا۔ اور پھر تاریخ میں پڑھا، ایسے نہیں، دکھایا، وزٹ کروایا، بھائی جو تمہیں پسند ہے، یہ پسند ہے یہ تمہارا، یہ سواری تمہیں پسند ہے یہ تمہاری، یہ باغ تمہیں پسند ہے یہ تمہارا۔ وہ مثال نہیں ملتی۔ ہم ایسے مسلمان تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے، وہ نفوس قدسیہ ایسے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے۔ آؤ یار، ہم بھی کچھ کردار ادا کریں، چلے جان، پتہ نہیں زندگی کا سوئچ کب آف ہو جائے، جب بٹن جو ہے وہ آف کر دیا جائے، اور کیا مجال ہے کسی کی کہ اس کو دوبارہ آن کر سکے یا آف ہونے سے روک سکے۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی شمع جو ہے نا وہ گل ہو جائے، بجھ جائے، آئیں کچھ اپنا کردار ادا کریں، اپنی اولادوں کو سنواریں، اپنے گھروں کو سنواریں، اپنے محلے کو سنواریں، اپنے ملک کو سنواریں۔ جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہلکا احباب ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے دوست ہے، جہاں جہاں پر ذمہ داری ہے، اخلاص کے ساتھ نبھائیں۔ اخلاص تھا ہمارے بڑوں میں۔ علامہ اقبال اخلاص سے مالا مال تھے، قائد اعظم اخلاص سے مالا مال تھے۔ ہم میں اخلاص نہیں رہا، خالص نہیں رہے۔ چیزوں کا تو شکوہ ایک طرف رہ گیا کہ بھائی چیزیں خالص نہیں مل رہی، وہ بھائی ہم خالص نہیں رہے۔ اللہ کو اخلاص پسند ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حضور فرما رہے ہیں
अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयतें अच्छी होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे को बनाने की, ना के डाने की, एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने की, ना के इज्जत घटाने की। हम एक दूसरे से मुतमईन नहीं रहे, घरों में जंग लगी हुई है, मोहल्लों में, गांव में, बस्तियों में, इनफरादी सतह पर, इज्तमाई सतह पर कोई प्लेटफॉर्म दिखा दे जहां पर हल्का बंदी नहीं है। वो छोड़ो यार, कुरान ने हल्का बंदी को हमसे दूर किया, तकाजा हमें मिलाया। अब रमजान को देख ले, रोजादार एक इतनी मेहनत करता है, 13-14 घंटे वो मेहनत करता है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने भाई का रोजा अफ्तार कराएगा, एक खजूर से, पानी के एक घूंट से, दूध के एक घूंट से, फरमाया जितना सवाब रोजा रखने वाले को है उतना सवाब ही इफ्तार करने वाले को अता किया जाएगा, और वो जो इसने रोजा रखा उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी, बराबर का सवाब डिवाइड किया जाएगा। क्या है ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है बानी इस्लाम की तालीम। ये अल्लाह रसूल हमसे तकाजा करते हैं, हम एक दूसरे के बन जाएं, खालिसतन बन जाएं, हमारे झगड़े खत्म, हमारे मसाइल खत्म, हमारी परेशानियां खत्म, हमारे ये सारी अफरा तफरी खत्म, ये सारे मामला बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। हमें खुद को बदलना होगा। आए 23 मार्च को ऐसे गुजारें, अच्छी अच्छी नीयतों इरादों के साथ गुजारें। अव्वल तो हम अपने जो शुहदा हैं जिन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ किया, उनके लिए दुआ करें, उनके दराजात की बुलंदी की दुआ करें, और दूसरा हम ये नियत करें इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को संवारेंगे। 1, 2, 3 से शुरू करेंगे, अपने घर से, गली से, मोहल्ले से, बस्ती से, शहर से, इलाके से, फिर बेहतरी आ जाएगी। उसने क्या किया, उसने क्या किया, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, हम बड़ा वक्त जाया कर देते हैं। आओ यार हम सही हो जाएं, अपने आप को सही कर लें, जो जहां पर है जिम्मेदारी के साथ अपना रोल प्ले करे। उस्ताद है तो जिम्मेदारी से अपना रोल प्ले करे, अगर शागिर्द है तो अपनी जिम्मेदारी से वो अपना शागिर्द होने का हक अदा करे। बाप जिम्मेदार हो जाए, बेटे जिम्मेदार हो जाए, अफसर जिम्मेदार हो जाए, मुलाजम जिम्मेदार हो जाए, आका जिम्मेदार हो जाए, जो मातहत हैं वो जिम्मेदार हो जाए। जब सभी अपना अपना रोल प्ले करेंगे ना तो निजाम क्यों नहीं सही होगा, लाजमी सही होगा, यकीनन सही होगा। ये अफरा-तफरी खत्म हो जाएगी, हमारा मुल्क संवर जाएगा, हमारा मुल्क इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुएगा। हमने कोशिश करनी है, हमने मेहनत करनी है। हमारे अजदाद ने बड़ा कुछ किया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम भी करें, अपने मुल्क को संवारें। इंशाल्लाह जब हम अपना रोल प्ले करेंगे हमारा नाम होगा, हमें याद किया जाएगा, हमें याद रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।